الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین اور رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پنروان میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار سن لیجئے. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک. ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو راستہ چلتے تھے وہ راستہ مہکتا تھا. سرکار جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی. جس مکان پر نبی کونین بیٹھ جاتے تھے وہ مکان مہک جاتا تھا. سرکار جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی. جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے اس کا سر مہکنے لگتا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ جب ولادت بسعادت ہوئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، سرکار کو دودھ پلانے کے لیے اپنے وطن لے کر کے جانے لگی تو پورا راستہ مہکنے لگا۔ ان کے ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا، حلیمہ کیا تو نے مکہ میں خوشبو زیادہ خرید لی ہے؟ یہ تیرے چلنے سے راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے، البتہ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو تو ایمان تازہ ہو جائے۔ ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ خوشبو کی بات آئی تو سن لو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ میرے سرکار جب دوپہر کا کھانا تناول فرماتے تھے تو تھوڑی دیر تک آرام کر لیا کرتے تھے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس دور جدید میں لوگوں نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اگر تھوڑی دیر تک آرام کر لیا جائے تو اختلاج قلب کی بیماری سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ آج جس چیز کو ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی نمونہ 1400 برس پہلے پیش کر کے بتا دیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابیہ خاتون ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر دوپہر کو تشریف لے گئے۔ سرکار آرام فرمانے لگے، دھوپ بڑی شدت کی پڑ رہی تھی، گرمی بہت چھوٹ رہی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم شریف سے پسینے کے قطرات جاری ہوئے۔ حضرت ام سلیم گھر سے برتن لیتی ہیں اور لینے کے بعد اپنے ہاتھ سے سرکار کے جسم پاک سے پسینے کے قطرات کو لے کر کے اپنے برتن میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ نبوت وا فرما دیا۔ دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اپنے خوشبو میں ملا دوں گی تو خوشبو تیز ہو جائے گی۔ اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے۔ ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ آؤ خوشبو کی بات آئی تو پھر سن لو نبی کونین کی خوشبو کیسی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے یا صحابیاں آئیں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، سرکار میں نے تمام لوازمات کا انتظام کر لیا ہے، یا رسول اللہ خوشبو آپ عطا فرما دیں۔ آج بھی عربیوں کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عربی جب کسی سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اپنی خوشی کا اظہار وہ خوشبو پیش کر کے کیا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وہ خوشبو کے طالب ہیں، اور کس چیز پر؟ اپنے بچی کی شادی کے لیے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں برتن لے آؤ۔ جب وہ برتن پیش کرتے ہیں تو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، جسم شریف سے پسینے کے قطرات جاری تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست پاک کو اپنے بغل شریف میں لگا کر پسینے کے چند قطرے ان کے برتن میں ڈال دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لے جاؤ، جب تمہاری بچی دلہن بنے گی تو اس کے کپڑوں میں ان پسینے کے قطرات کو لگا دینا۔ وہ لے کر کے گئے اور جب ان کی بچی دلہن بنی تو بچی کا کپڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پسینے سے بسا دیا گیا۔
اعلی حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کو بیان فرماتے ہیں، وہاں عطر خدا ساز مہکنا تیرا، وہاں عطر خدا ساز مہکنا تیرا، اور خوب رو کپڑے ملتے ہیں پسینہ تیرا، پسینہ تیرا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول، سر تابہ قدم ہے تانے سلطان زمن پھول، لب پھول زکن پھول بدن پھول۔ اور خوشبو کی بات آئی تو دیکھو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کے دو بیویاں تھیں، ایک روز ان کی دونوں بیویوں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ کا جسم کیوں مہکتا رہتا ہے، آپ کے جسم سے ہر دم خوشبو کیسے آتی رہتی ہے، آپ نہاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے اور آپ کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے، ہم تیز تیز خوشبو لگاتی ہیں مگر ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب رہتی ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں اپنی دونوں بیویوں سے کہ سنو، واقعی میں نہانے کے بعد خوشبو نہیں لگاتا، کپڑے تبدیل کرتا ہوں تب خوشبو نہیں لگاتا، مگر میرا پورا جسم مہک رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھ کو کھجلی کی بیماری ہو گئی تھی، میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، جب میں نے بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں سے دوا لی میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، میں بہت مجبور ہو گیا تو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہی ایک ذہن میں آپ کو دیتا چلوں، اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے۔ صحابی بڑے بڑے طبیبوں کے وہاں جاتے ہیں، حکیموں سے دوا لیتے ہیں مگر شفا نہیں ملتی ہے، تو ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے کہ چلو اب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اس بیماری کی شکایت لے کر کے چلو، نبی کی بارگاہ سے شفا ملے گی۔ جب ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے تو نبی کونین کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی نکلا کہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ شفا نبی کے بارگاہ سے پا جاؤ گے۔ جب نبی کی بارگاہ میں وہ جا رہے ہیں تو یہ عقیدہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب نبی کے تعلق سے یہ ذہن و فکر رکھنا کہ رب کی عطا سے نبی بیماریوں سے شفا عطا فرما رہے ہیں، نبی سے جو مانگو وہ عطا کر رہے ہیں، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اور نبی کونین کے تعلق سے ایسا ذہن و فکر رکھنا کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، یہ جس کا عقیدہ ہے وہ خود سمجھ لے۔ آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے اس انداز سے عرض کیا اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنا کہ شافیو آفی ہو تم اور کافیو نافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود۔ یا رسول اللہ آپ شافی ہو، یا رسول اللہ آپ کافی ہو، یا رسول اللہ آپ نافی ہو، میرے سرکار میرے درد کو دوا بنا دو، درد کی دوا نہیں بلکہ درد ہی کو دوا بنا دو، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ نبی کونین سے میں نے جب عرض کیا تو میرے سرکار مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں آؤ قریب آ جاؤ۔ جب میں اپنے آقا کے قریب ہوا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست پاک میرے جسم پر پھیر دیا۔ نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اسی تاریخ سے میرا جسم مہک رہا ہے، میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر تو ہو ایمان تازہ ہو جائے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں،
اور ایک جملہ عرض کر دوں پیارے، یہ نبی کا ہاتھ ہے، کھجلی والے جسم پر لگ جائے تو خارش کی بیماری دور ہو جائے، ایک ان کا بھی ہاتھ ہے جو اپنے آپ کو آقا کی طرح کہتے ہیں، صحیح سالم جسم پر لگ جائے تو کھجلی نہ بھی ہو تو کھجلی نکل آئے۔ تعجب ہوتا ہے جب اپنے ہاتھ کی مثال معاذ اللہ نبی کونین کے دست پاک سے مثال دیتے ہو۔ خدا کی قسم نبی کے ہاتھ کا عالم تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے نبی کے دست پاک کا عالم تو یہ ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا کر دیا موج بہار سماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ آؤ خوشبو کی بات آئی تو سن لو، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے اور پہلی بار مدینہ طیبہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اذان کے الفاظ کو مدینہ شریف کے بچوں نے جب پہلی بار سنا تو نقل اتارنا شروع کر دیا۔ آج بھی بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ بچے نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی شعر سن لے تو وہی پڑھنے لگتے ہیں، کوئی انقلابی نعرہ سن لے تو وہی انقلابی نعرہ لگانے لگتے ہیں، کوئی طور طریقہ دیکھ لے تو وہی غول بنا کر کے ادا کرنے لگتے ہیں۔ یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے بچے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو لے رہے ہیں، اذان دیتے چلے آ رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے ہیں، ادھر سے تمام بچے اذان دیتے آ رہے ہیں۔ بچوں کی نگاہ سرکار پر پڑی اور سرکار نے بچوں کو دیکھا، بچے خاموش ہو گئے۔ جب آقا کے قریب آئے تو سرکار نے ایک بچے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد دعا دی، اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اس بچے کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، اے امی ہم سب بچے اذان دیتے ہوئے آ رہے تھے، ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے، اللہ کے رسول نے مجھے قریب بلایا، مجھے دعا دی ہے، میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو ماں نے فرمایا بیٹا قریب آ جا، وہ نبی ہیں، ان کا ہاتھ جہاں لگ جاتا ہے وہ جگہ مہکنے لگتی ہے۔ تو ماں اپنے بچے کے سر کو سونگھ رہی ہے تو خوشبو آ رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تجھے وصیت کرتی ہوں، تیرے بالوں سے نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اس لیے آپ پوری زندگی ان بالوں کو ترسوانا نہیں۔ تو وہ صحابی اپنے بالوں کو پوری زندگی ترسواتے نہیں ہیں اور پوری زندگی ان کے بال سفید نہیں ہوتے ہیں، اور جدھر سے وہ چلتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے، جدھر سے گزرتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اب نبی کونین کے تعلق سے یہ شعر سنو ایمان تازہ ہو جائے کہ ان کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور خوشبو کی بات آئی تو سن لو ایمان تازہ ہو جائے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پاپیوں کو کتنا یاد کرتے تھے اور نبی کتنا چاہتے تھے، اندازہ لگاؤ۔ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میرے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، آقا اٹھ پڑتے ہیں اور باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے باہر ایک باغ تھا، اس صحابی کے باغ میں سرکار تشریف لے گئے اور اپنی پیشانی کو سجدہ میں رکھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے محبوب ہم پاپیوں اور گنہگاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں۔ نبی کونین کے ایسے آنسو گر رہے ہیں کہ سجدے کی زمین بھیگ جاتی ہے، داڑھی شریف بھیگ جاتی ہے، ریش مبارک تر ہو جاتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے جانثاروں نے جب سرکار کو دیکھا، زیادہ وقت گزر گیا، نظر نہ آئے تو تلاشنے لگے۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے آقا کہاں چلے گئے، جہاں جہاں سرکار بیٹھتے تھے وہاں دیکھ رہے ہیں، جن کے گھروں پر سرکار تشریف لے جاتے تھے وہاں دیکھ رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں تلاش رہے ہیں، مدینہ کے چپا چپا میں تلاشا جا رہا ہے، نبی کونین نہیں مل رہے ہیں۔ تمام صحابہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ابتدائی اسلام کا وقت ہے، کسی دشمن نے میرے سرکار کو تکلیف دے دی ہو۔ آقا کریم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جدھر سے خوشبو آ رہی ہے اسی طرف سب دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بھٹکنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ
فرماتے ہیں کہ میں بھی سرکار کی تلاش میں نکلا. جب میں اپنے آقا کی تلاش میں نکلا تو نبوت کی خوشبو سونگھتے ہوئے میں اسی باغ کے قریب پہنچ گیا. میں نے اندازہ لگا لیا بس کرو میرے سرکار اسی باغ میں جلوہ افروز ہیں. نبوت کی خوشبو آ رہی ہے, پورا باغ مہک رہا ہے, باغ کی فضا مہک رہی ہے, ہر چہار جانب سے دیواریں مہک رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ باغ میں جانے کا دروازہ بند تھا مگر ایک نالا تھا باہر سے جو باغ میں پانی جانے کے لیے تھا. میں نے اس نالے کو دیکھا اور اس نالے میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس طرح سے خوشبو آ رہی تھی, اس طرح سے کہ میرے سرکار کا مقدس سر تو سجدہ میں ہے, آنکھیں رو رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رونے پر تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں. کیا بات ہے روزہ اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, قتل حسین اصل بے مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے. یہ ضرب ید اللہ ہی ایک سجدے شبیری. آؤ دیکھو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ کون ہیں, بارگاہ رسالت کے کیسے پیارے ہیں, بارگاہ رسالت میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو ان کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے, اور صحابہ ان کو کتنا چاہا کرتے تھے, ان سے کس طرح سے محبتیں کیا کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. 15 رمضان شریف کی تاریخ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نازل ہو گئے, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ پر سلام پیش فرماتا ہے, اور ایک ریشم کا ٹکڑا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسے ملاحظہ فرمائیے. نبی کونین اس ریشم کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں, اس پہ ایک منقش تصویر بنی ہوئی ہے. آقا کریم مسکرانے لگے دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری اپنی بچپن کی تصویر ہے. نبی کونین مسکرا ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کپڑے پر آپ جس تصویر کو ملاحظہ کر رہے ہو وہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی گود میں تشریف لا چکے ہیں. اللہ کے حبیب کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے. نبی کونین کو اطلاع دی جاتی ہے فاطمہ کو بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے. نبی کونین کی گود میں آپ کا نواسا حضرت امام حسن پیش کر دیے جاتے ہیں. نبی اپنی گود میں اپنے نواسے کو لیتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں. سرکار نے اپنا لعاب شریف امام حسین کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے بعد اپنی انگلی ڈال دی, انگلی کو نانا کے چوس رہے ہیں, چہرے نبوت دیکھ رہے ہیں. آمنہ کا چاند فاطمہ کے چاند کو دیکھ رہا ہے, دونوں نگاہیں لگی ہوئی ہیں. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کا نام ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھا جائے, شبیر و شبر. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کا نام شبر, مگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حسن. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کا نام حسن ہے. حضرت امام حسن کا نام رکھ دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت رسول کائنات کس طرح محبت کرتے ہیں, امام حسن کو سونگھا کرتے تھے. امام حسن کے تعلق سے فرماتے تھے یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے سے حضرت امام حسن کا مقدس چہرہ مل جل رہا تھا, بلکہ ہلیا کی تصویر کھینچنے والوں نے یہ بتایا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شبیہ حضرت
حضرت امام حسن سر سے لے کر کے اور سینے پاک تک ہیں، اور سینے پاک سے لے کر کے پاؤں شریف تک حضرت امام حسین آپ کی شبیہ ہیں۔ اس طرح سے دونوں شہزادے کھڑے ہو جائیں تو تصویر مصطفیٰ بن جاتے ہیں، اپنے نانا جان کی تصویر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے 6 مہینہ بعد حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 6 مہینہ کے اندر اندر ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہی ریشم کا ٹکڑا پیش کیا حضرت جبریل نے، یا رسول اللہ جو منقش تصویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی گود میں تشریف لا چکے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس سے پہلے سرکار کی چچی حضرت ام فضل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آج میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے، بڑا بھیانک خواب میں نے سرکار آج دیکھا ہے۔ آقا بیان فرماتے ہیں، چچی بیان کرو تم نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ام الفضل بیان فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر کے میری گود میں رکھا گیا ہے۔ آقا کریم مسکرا اٹھے، فرماتے ہیں ام الفضل یہ تمہارا خواب بہت اچھا ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کو بچہ پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سرکار کی چچی حضرت ام الفضل کی گود میں امام حسین آئے ہیں۔ نبی کونین نے اپنی گود میں لیا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب شریف کو امام حسین کے منہ میں ڈالا، پوچھا علی تم نے نام ان کا کچھ رکھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کا نام کیسے رکھوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا نام حسین ہے، اور میرے سرکار نے عقیقہ کیا اپنے نماز سے کہا، اور بال برابر چاندی خیرات کی میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ آقا کریم ہر روز دونوں شہزادوں کی زیارت کر لیا کرتے ہیں اور دیکھ لیا کرتے ہیں، اگر رونے کی آواز آتی تو حضرت فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ میرے بچوں کو رلاؤ نہیں، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، قربان جاؤ۔ ماں کی گود میں امام حسن حسین کے آنسو گر جائیں تو نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے آنسو گرے ہوں گے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کربلا کے میدان میں امام تڑپے ہیں تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ کربلا کے میدان میں خاک و خون میں آپ کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑائے گئے تو کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ کربلا کے میدان سے ضرور میرے آقا کو تکلیف ہوئی ہے، اور نبی کو تکلیف دینے والا اور رب کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے حضرت امام حسن حسین کا مقام و مرتبہ نبی کی بارگاہ میں کس طرح سے ہے۔ جب یہ دونوں شہزادے زمین پر اچھی طرح سے چلنے لگتے ہیں تو اپنے نانا جان کی گود میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی نانا سوئے ہیں تو نانا کے سینے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی نانا لیٹے ہیں تو نانا کی زلفیں پکڑ کر کے جگا رہے ہیں۔ نبی کونین کو کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ میرے سار نے دیکھا، ارشاد فرمایا صحابہ سے میرے لخت جگر آ رہے ہیں آنے دو۔ صحابہ کی نظریں گھوم جاتی ہیں، صحابہ نے دیکھا حسن آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، سارے لوگوں نے راستہ دے دیا۔ یہ دونوں شہزادے جا کر کے نانا کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، نبی کونین بوسہ لیتے ہیں۔ صحابہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ نبی کو حسین و حسن سے کتنا پیار ہے، کس طرح سے ان دونوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نمازوں سے کتنا پیار ہے، ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ نماز میرے سرکار پڑھ رہے ہیں کہ عین نماز کی حالت میں امام حسین جاتے ہیں اور پشت نبوی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا۔ سرکار جب تک امام حسین اپنے نانا کے پشت انور سے اتر نہیں گئے تب تک سرکار نے اپنے سر کو سجدہ سے نہیں ہٹایا، اور یہی نہیں بلکہ جب میرے سرکار سجدہ نہیں ہوتے تو سرکار کے دونوں پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین نکل جاتے۔ اللہ کے حبیب مسکرا دیتے، اپنے نواسے کو دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کونین کے مقدس پشت انور پر جب حسین گئے ہیں تو کیا نبی کو خیال آیا ہے کہ نہیں؟ نبی کونین نے نماز نہیں دہرائی ہے، نبی کونین نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میرے بیٹے کو پکڑ لیا کرو جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا بیٹا میرے پشت پر نہ سوار ہو، میرے قریب نہ آیا کرے، نہیں بلکہ حضرت امام حسین کبھی کبھی اپنے نانا جان کے پشت پر سوار ہو کر کے زلف معمبری کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان اب چلیے ہمیں لے چلیے۔ اللہ کے حبیب ایک دو
دوش پر امام حسن کو بیٹھا لیتے ہیں اور ایک دوش پر امام حسین کو بیٹھا لیتے ہیں. چلے جا رہے ہیں دونوں نماز سے, سرکار کے زلف منبری کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ پڑ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر سوار کتنے اچھے ہیں, سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں. اللہ اللہ, امام حسن و حسین کا مقام و مرتبہ دیکھو. یہی دونوں بھائی حضرت امام حسن و حسین ہیں. نبی کونین کی بارگاہ میں آئے تو سرکار انہیں سونگھنے لگے. صحابہ دیکھ رہے ہیں سونگھنے کو. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حسن و حسین ہمارا ریحانی فی دنیا, یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں, میں انہیں سونگھا کرتا ہوں. پھول کو سونگھا جاتا ہے. آج اپنے بچوں کا بوسہ تو ضرور لیا جاتا ہے, بچے کو چوما چاٹا تو ضرور جاتا ہے, مگر سونگھتے ہوئے آپ نے دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوگا. اگر سونگھا کوئی جا رہا ہے تو حسن سونگھے جا رہے ہیں, اگر سونگھا کوئی جا رہا ہے تو امام حسین سونگھے جا رہے ہیں. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر, حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آئے. نبی ارشاد فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نبی کونین نے اپنے شہزادوں کو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دی ہے بلکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں, جس نبی نے اپنے نواسوں کے جنت کے جوانوں کی سرداری دے دی ہو اس نواسے کو کوفہ کی سرداری کی حاجت نہیں ہے, اس نواسے کو حکومت کی لالچ نہیں ہے, اس نواسے کو اقتدار کی لالچ نہیں ہے, اس نواسے کو بڑائی کی لالچ نہیں ہے. نواسے نے جو اپنا خون بہایا تھا اس میں مشیت الہی کچھ اور ہے. آؤ دیکھو نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نبی کونین نے سرداری بھی دے دی ہے, نبی کونین جنت عطا فرما رہے ہیں. آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہی دونوں شہزادے ہیں. اللہ اللہ, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے, سویرے عید ہونے والی ہے. دونوں شہزادے مچل جاتے ہیں. امی ابھی ابھی ہم لوگ بچوں میں تھے, تمام بچے اپنا اپنا کپڑا دکھا رہے تھے. کسی نے کہا میرا پوشاک اس طرح سے ہے, کسی نے کہا میرا لباس اس طرح سے ہے. اے امی ہمارا کپڑا بھی تو دکھا دو, کل صبح صبح ہم عید میں کون سا کپڑا پہنیں گے. اتنا سننا تھا. نبی کی شہزادی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے آنسو گرنے لگتے ہیں, دل سے آہ نکلتی ہے. آپ ارشاد فرماتی ہیں بیٹو گھبراؤ نہیں, تمہیں بھی تمہارا نیا لباس سویرے سویرے مل جائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی جب بچے سو گئے تو مصلی اٹھاتی ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں گریا کرتی ہیں, روتی ہیں. اے الہ العالمین, فاطمہ تیرے نبی کی بیٹی ہے, فاطمہ نے کبھی غلط وعدہ نہیں کیا ہے. اے پروردگار فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولی ہے. اے میرے مولا فاطمہ کی لاش تیرے دست قدرت میں ہے. اے پروردگار تیرے رسول کے شہزادوں نے نیا لباس طلب کیا ہے. میرے مولا فاطمہ کی حالت سے تو واقف ہے پروردگار. اگر سویرے سویرے تیرے محبوب کے نواسوں کو لباس نیا نہ ملا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, اور ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ میری ماں بھی غلط وعدہ کرتی ہے. اے میرے پروردگار تو ارحم الراحمین ہے, مولا تو ہی عزت دینے والا ہے. پروردگار رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہی ہیں. موتی سمجھ کے شانی قریبی نے چن لیے, قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اے مسلمانوں ذرا رب کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہا کر کے تو دیکھو. اگر محبت الہی میں آنکھوں سے آنسو بہ گئے, موتی سمجھ کے شانی قریبی نے چن لیے. خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو گر گئے, موتی سمجھ کے شانی قریبی نے چن لیے. رسول اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہ گئے, موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے. گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے, موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے. رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کے قطرات کی بڑی قیمتیں ہوا کرتی ہیں. یہ ایک آنسو کا قطرہ پیارے نجات دلا دیتا ہے, یہ ایک آنسو کا قطرہ عرش الہی ہلا دیتا ہے, یہ ایک آنسو کا قطرہ تمہیں نجات کا پروانہ دلا دیتا ہے, یہ ایک آنسو کا قطرہ تمہیں بخشش کی ضمانت دے دیتا ہے, یہ ایک آنسو کا قطرہ تمہیں محبوب
افضلیت کا درجہ دے دیتا ہے. کبھی کبھی یہی ایک آنسو کا قطرہ تمہیں عرفان کی منزل پر پہنچا دیتا ہے. کبھی کبھی یہی آنسو کا ایک قطرہ تمہارے تاریک دل کو روشن و منور کر دیا کرتا ہے. کبھی کبھی یہی آنسو کا ایک قطرہ تمہاری کھوئی ہوئی قسمت واپس کر دیتا ہے. کبھی کبھی تمہاری تقدیر کے رخ کو بدل دیتا ہے. موتی سمجھ کے شانے قریبی لے چن لیے قطرے جو گرے تھے ہر کئی انفعال کے ذرا ملاحظہ کرو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی رو رہی ہیں. صبح کا سفیدہ نمودار ہو جاتا ہے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد فاطمہ بیٹھتی ہیں. تب تک دروازے پر آواز آتی ہے, اے بنت رسول اپنے شہزادوں کا لباس لے لو. خاتون جنت نے ارشاد فرمایا, میرے شہزادوں کا لباس لانے والا کون ہے؟ تب تک آواز آتی ہے, اے بنت رسول اپنے شہزادوں کا لباس اپنے شہزادوں کے درزی سے لے لو. آقا کریم کی شہزادی آگے بڑھی. لباس پیش کرنے والے نے پیش کر دیا. فاطمہ لے کر کے حجرے میں آ گئی. جیسے بیٹھتی ہیں اور لباس کو دیکھنا شروع کرتی ہیں, دونوں شہزادے بیٹھ جاتے ہیں. امی یہ میرا لباس ہے. ہاں بیٹا. امی یہ میرا لباس ہے. ہاں بیٹا. تب تک نبی کونین تشریف لے آئے. آقا کریم تشریف لائے کہ خاتون جنت اپنے باپ کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے. نبی کونین نے فاطمہ کی پیشانی کو بوسا دیا. دونوں شہزادوں کے رخسار کو چوما. سرکار بھی بیٹھ گئے. فاطمہ بڑا اچھا لباس ہے. ابا حضور. فاطمہ تمہیں دے کون گیا ہے؟ عرض کرتی ہیں ابا حضور دروازے پر امام حسن, دروازے پر حسن حسین کا نام لے کر کے درزی آیا ہے, لباس دے کر کے گیا ہے. نبی کونین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, فاطمہ تیرے بچوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اے فاطمہ تیرے دروازے پر حسن حسین کا درزی بن کر کے آنے والے کون تھے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل تھے. اللہ اکبر. یہ مقام و مرتبہ حسین کا ہے. یہ فضیلت امام حسن کی ہے, جس کے دروازے پر جس کا لباس درزی کی حیثیت سے سید الملائکہ لا رہے ہوں. اس نمازوں کی قیمت اور ان کی عظمت کا پتہ کون لگا سکتا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو ان دونوں سے محبت فرما, اور میرے پروردگار جو ان دونوں سے محبت کرے اسے تو جنت عطا فرما. نبی کونین کی دعا کیا قبول نہیں ہوئی ہے؟ قبول ہو رہی ہے. جو نبی کے سینے پر بیٹھا ہو پیار و محبت کے انداز میں, جس نے نبی کی زلفیں پکڑی ہوں, جو نبی کونین کی مقدس انگلیوں کو چوسا ہو, جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نبوت پر اپنے رخسار ولایت کو رکھ کر کے فیض حاصل کیا ہو, اس حسن حسین کا مرتبہ سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیری. آؤ ذرا دیکھو, یہی حضرت امام حسن حسین ہیں. ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. امی آج ہمارا خط دیکھ لیجئے, ہم نے اچھا لکھا ہے کہ بھائی حسن نے اچھا لکھا ہے. نبی کونین کی بیٹی دونوں کی تحریر کو دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں, جاؤ اپنے ابا حضور سے فیصلہ لے لو. دونوں شہزادے چلے آتے ہیں, باپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں. ابا حضور یہ ذرا دیکھیے, ہماری تحریر اچھی ہے کہ بھائی کی تحریر اچھی ہے؟ ہمارا خط اچھا ہے کہ بھائی کا خط اچھا ہے؟ حضرت علی جن کو 9 حصے قضا کے دیے گئے ہیں, دونوں شہزادوں کا فیصلہ کرنا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے. وہ حضرت علی کائنات جن کے سامنے کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی مقدمہ خالی نہیں گیا تھا فیصلہ کرنے سے. لیکن جب نبی کونین کے دونوں نمازوں کی تحریر کا معاملہ آتا ہے کہ کس کی تحریر فضیلت والی ہے, اچھی ہے, اور کس کی تحریر نہیں اچھی ہے, تو حضرت علی کی زبان خاموش ہو جاتی ہے. وہ بھی فرماتے ہیں, میرے شہزادوں تم اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ. دونوں شہزادے وہ خط لے کر کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نانا حضور بیٹھے ہوئے ہیں. اے نانا حضور, یہ ہم خط لائے ہیں, ذرا دیکھیے ہمارا اچھا ہے کہ حسین کا اچھا ہے؟ حسین بولتے ہیں, نانا میرا اچھا ہے کہ بڑے بھائی حسن کا اچھا ہے؟ نبی کونین دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں اور دونوں کے چہرے پر نگاہ جاتی ہے. میرے آقا کی مقدس زبان خاموش ہے. حسن حسین کے خط کا فیصلہ نہ فاطمہ کر رہی ہیں, نہ مولائے کائنات کر رہے ہیں, نہ علی, نہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. خط دونوں شہزادوں کا نبی کے سامنے رکھا ہے. تب تک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر آ گئے. یا رسول اللہ, ان دونوں کے خط کا فیصلہ رب فرمائے گا. یا رسول اللہ, یہ موتیوں کے 7 دانے میں لے کر کے آیا ہوں. یا رسول اللہ, ان موتیوں کے 7 دانوں کو دونوں خطوں پر اچھال دیجئے, جدھر زیادہ گر جائیں ان کا خط اچھا ہے. موتیوں کے دانوں کو نبی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ان کے خط کا فیصلہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے. اور نبی کونین نے جب دونوں خطوں پر اچھالا ہے تو
तीन इधर गिर गए, तीन उधर गिर गए, और एक दाने का आधा हिस्सा इधर गिर गया, आधा हिस्सा उधर गिर गया। दोनों का मकाम और मर्तबा वाज़ेह हो जाता है। हुसैन और हसन की तहरीक एक है, हुसैन और हसन का मिशन एक है, हुसैन और हसन की आजमत का हाल एक है। हसन और हुसैन एक हैं, मिशन में भी, तहरीर में भी, तकरीर में भी, तस्वीर में भी, हर मोड़ पर दोनों का मकाम और मर्तबा एक है। नाना दोनों की पेशानी का बोसा लेते हैं, चूम लेते हैं और अपनी गोद में बैठा लेते हैं। यही इमाम हसन हैं और यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। दोनों भाई नाना की खिदमत में आए और दोनों कुश्ती लड़ने लगे। नबी कौनैन मुस्कुरा उठे। आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैन हसन हुसैन को पकड़ो, हसन हुसैन को पकड़ो। तब तक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ गई। अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर आप तशरीफ फरमा हैं और दोनों शहजादे लड़ रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। आका फरमाते हैं, हाँ फातिमा, दोनों की कुश्ती मैं ही नहीं देख रहा हूँ, फरिश्तगाने इलाहिया भी तो देख रहे हैं। अल्लाह के हबीब से अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर तो आप बड़े भाई को कहते हैं कि छोटे को पकड़ो, हालांकि छोटे को सराहा जाता है कि बड़े को पकड़ लो। आका फरमाते हैं, ए फातिमा, जिब्रील कह रहे हैं हुसैन तो हुसैन, हसन को पकड़ो, तो मैं हसन को कह रहा हूं हुसैन को पकड़ लो। ये है इमाम हसन और हुसैन की कुश्ती का आलम। बारगाह रिसालत में अल्लाह अकबर, कितनी फजीलत रख रहे हैं दोनों भाई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नवासों की फजीलत का पता लगाना सबके बस की बात नहीं प्यारी। इनकी माँ खातून जन्नत हैं, इनके बाप दामाद पैगंबर हैं, अली कायनात हैं, इनके नाना नबी हैं। अब आप जरा गौर फरमाइए कि किस तरह से मकाम मर्तबा हासिल है। इसीलिए जब सवाल हुआ था कि या रसूल अल्लाह, बच्चों में आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तो आका इरशाद फरमाते हैं कि बच्चों में सबसे ज्यादा मुझको हुसैन से मोहब्बत है, हसन से मोहब्बत है। वैसे तो मेरे सरकार सारे बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। मदीना तैयबा का कोई बच्चा नहीं ऐसा था जो ये न जानता रहा हो कि ये मेरे आका मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं फरमाते। लेकिन इन दोनों शहजादों की मोहब्बत का हाल अजीबो गरीब है। नबी कौनैन पहुंच जाते, खाना खाया हसन हुसैन ने कि नहीं? अब्बा हुजूर अभी नहीं खाया। मेरे सरकार दोनों शहजादों को ले लेते, अपने घर लाते और दोनों शहजादों को खिला देते और अपने घर रखा करते। इरशाद फरमाते, फातिमा जब मैं इन्हें देख लेता हूं तो मुझे सुकून मिल जाता है। तमाम नबियों की नस्लें उनकी औलादों से चली हैं, मगर ए फातिमा मेरी नस्ल मेरे इन नवासों से चलेगी। ए फातिमा मेरी नस्ल मेरे इन नवासों से पहचानी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने प्यारे हैं ये दोनों। नबी की गोद में बैठ रहे हैं। आओ देखो, हज़रत इमाम हसन और हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती चली जा रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए। नाना का वसाल इमाम हसन ने भी देखा, इमाम हुसैन ने भी देखा। कितना शक गुजरा होगा इन दोनों शहजादों के दिल पर। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ने परवरिश में अपने बच्चों के कोई कसर नहीं उठा रखा और ऐसा दर्स जिंदगी अता फरमाया है कि माँ साबिरा और शाकिरा हैं तो बेटे भी साबिर और शाकिर हैं, माँ आबिदा जाहिदा हैं तो बेटे भी आबिद और शाहिद हैं, माँ तैयबा ताहिरा हैं तो बेटे भी तैयबो ताहिर हैं, माँ पाक हैं तो बेटे भी दोनों पाक हैं, माँ ताली कुरान हैं तो बेटे भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, माँ सजदा गुजार हैं तो बेटे भी सजदा कर रहे हैं। वो हुसैन जो दिन और रात में 3000 रकात नमाज नफल पढ़ा करते थे फर्ज नमाजों के अलावा, वो हजरत इमाम हसन जिनके ज़ुहदो इत्तिका को देखने के बाद लोग अशाश कर जाया करते थे। नबी कौनैन के इन दोनों शहजादों का इबादत और रियाजत में यह हाल था। ये इबादत और रियाजत में भी कम नहीं थे। यही वजह है प्यारे कि जब खिलाफत फारूकी में ईरान फतह हुआ और ईरान के बादशाह की शहजादी माले गनीमत में आई, हजरत उमर फारूक आजम ने तमाम माले गनीमत को मुलाहजा फरमाया और माले गनीमत मुलाहजा फरमाने के बाद तकसीम करना शुरू किया। लौंडियां आई थी गिरफ्तार होकर के, शहजादियां महल की आई थी गिरफ्तार होकर के, मुजाहिदीन में तकसीम की जा रही हैं। हजरत उमर फारूक आजम की निगाह एक खातून की तरफ जाती है जो पूरे सेवरात से मुरस्सा हैं, सजी सजाई हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा, ये शहजादी किसकी है? तब तक शहजादी के जबान से आवाज आती है, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ईरान के बादशाह की बेटी हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत उमर फारूक आजम सोच रहे हैं, ये ईरान के बादशाह की बेटी है, माले गनीमत में इसको किसे दिया जाए? तब तक हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐना हुसैन इब्ने अली,
حسین ابن علی کہاں ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم نے آواز دی، امام حسین آ کر کے پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے ایران کی شہزادی، اگر تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے تو ساری کائنات کے سلطان کے شہزادے کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، یہ ساری کائنات کے سلطان کے شہزادے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت شہربانوں کا نکاح اللہ کے حبیب کے نواسے امام حسین سے کر دیا۔ اور ذرا دیکھو مقام حسین کیا ہے۔ اس وقت نگاہ عمر کہاں جا رہی ہے؟ تمام شہزادے پائے جا رہے ہیں، تمام صحابیوں کی اولادیں پائی جا رہی ہیں، مگر نگاہ عمر جاتی ہے تو حضرت حسین ابن علی کی طرف جاتی ہے۔ منتخب ہوتے ہیں تو حضرت امام حسین کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان کونین کے شہزادے کہلاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی کا حق غصب کیا تھا، خبردار خبردار زبان کھول کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو۔ نبی کونین کے نواسے سے کتنی محبت ہے ان کو، کتنی چاہت ہے۔ انہی کے تعلق سے ایک بار بات بتائی جاتی ہے کہ یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر 55 کا عالم ہے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تب تک حضرت امام حسین نے کہہ دیا کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، اتنا سننا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جا کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ابا حضور، آج ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، حسین ابن علی نے ایسے کہا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے اے حسین ابن علی، اس زبان کو اور دوہرا دو۔ نبی کونین کے سامنے جب زبان دوہرائی جا رہی ہے تو امام حسین کی پیشانی حضرت عمر بن خطاب چوم لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو غلامی کی سند ہمیں مل گئی ہے، اب تو آپ کا غلام ہمیں قرار دے دیا گیا ہے، نواسے کی بات کون کاٹے گا جو نانا کے سامنے مچل جائے۔ اب عمر ابن خطاب کو بخشش کے لیے فکر نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عمر جیسی شخصیت حضرت امام حسین کے ان الفاظ کے محتاج دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں۔ سارے مومنین میں نبیوں اور رسولوں کے بعد تیسرے نمبر پر مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، مگر نماز رسول سے محبت تو دیکھو، نماز رسول سے لگن تو دیکھو، نماز رسول کا احترام کو دیکھو، نماز رسول سے کس طرح چاہت ہے یہ ذرا دیکھ کے چلو۔ آج امام حسین کے نام کی محفلوں پر اعتراض کرنے والوں اور امام حسین کو اس طرح سے کہہ کر کے گزر جانے والوں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے۔ اسی لیے تو سرکار غریب نماز فرماتے ہیں کہ شاہست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناہست حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو در غریب نماز سے سمجھو، اور فرماتے ہیں شاہست حسین، سب حسین شاہ ہیں، اور جو شاہ ہوتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا، جو شاہ ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے، جو شاہ ہوتا ہے وہ دیانتدار ہوتا ہے، جو شاہ ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، جو شاہ ہوتا ہے وہ پاکیزہ ماحول لیے ہوتا ہے، جو شاہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے شاہ ہوتا ہے، اس کی خلوت میں بھی شاہیت ہے، اس کے جلوت میں بھی شاہیت ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی شاہیت ہے، اس کے چلنے پھرنے میں بھی شاہیت ہے، اس کے سونے جاگنے میں بھی شاہیت ہے۔ شاہست حسین بادشاہست حسین، حسین بادشاہ ہیں اور بادشاہ وہی ہوتا ہے جو بادشاہ ہو، اختیار ہو اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہو، سلطنتوں کا مالک ہو، اسی کو بادشاہ کہا جائے گا۔ کسی فقیر کو بادشاہ نہیں کہا جاتا، کسی بھک منگے کو بادشاہ نہیں کہا جاتا، کسی مجبور کو بادشاہ نہیں کہا جاتا، بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے سے بھکاریوں کی جھولیاں بھر رہی ہوں، بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے سے لوگ اپنی زندگیوں کے تکمیل کی بھیک مانگ رہے ہوں، بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جس کے دروازے پر رعایا حاضر ہو اور جس کی ماتحتی میں رہے۔ شاہست حسین، حسین شاہ ہیں، بادشاہست حسین، حسین بادشاہ ہیں، دین است حسین، حسین
حسین ہی کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے. ذرا اس مزاج کو سمجھتے چلیے کہ حسین کا نام کیسے دین ہے اور دین کا نام کیسے حسین ہے. امام حسین نے کس طرح سے دین کو بچایا ہے اور امام حسین نے کس طرح سے فرمایا ہے کہ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. اس نقطے پر ہی غور فرماتے ہوئے چلیے. دین است حسین, حسین کا نام دین ہے. اب اگر کوئی حسین میں خامی نکال رہا ہے تو دین میں خامی نکال رہا ہے. امام حسین کو چیلنج کر رہا ہے تو دین کو چیلنج کر رہا ہے. امام حسین میں کمی ڈھونڈ رہا ہے تو دین میں کمی ڈھونڈ رہا ہے. امام حسین میں نقص جو تلاش رہا ہے تو دین میں نقص تلاش رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دین است حسین, دین پناہ است حسین, اور حسین دینداروں کو پناہ دینے والے ہیں. حسین ہی کی چوکھٹ پر پناہ پاؤ گے, حسین ہی کی چوکھٹ پر سکون پاؤ گے. حسین کا دروازہ چھوڑنے کے بعد کوئی دروازہ نہیں ہے کہ تم منزل مقصود حاصل کر سکو. حسین ہی کا دروازہ ہے جس دروازے پر تمہارے زندگی کے ارمانوں کی تکمیل ہو سکتی ہے اور تم اپنے زندگی کی مرادوں کو پا سکتے ہو. حسین کا دروازہ ایسا ہے کہ حسین کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا ہے, حسین کے دروازے سے کوئی محروم نہیں گیا ہے, حسین کے دروازے سے کوئی بھگایا نہیں گیا ہے. خدا کی قسم, حسین کے دیاد و دہش کو دیکھو تو طبیعت مچل جاتی ہے. امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کنیز کھانا لاتی ہے اور کھانا لانے میں اس سے شوربہ گر جاتا ہے. حضرت امام حسین کی نگاہ غضب اٹھ جاتی ہے. تب تک اس نے پڑھ دیا آیت کریمہ کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے. اس طرح کا مفہوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا, جا میں نے تجھے چھوڑ دیا, معاف کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا اور اس نے قصیدہ کہنا شروع کر دیا. حضرت امام حسین کے پاس جتنا جو کچھ درہم و دینار تھا سب آپ نے دے دیا اسے. وہ خوش خوش ہو کر کے لوٹ جاتا ہے اور بہت مالدار ہو جاتا ہے. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ نامزد کیے گئے. آپ امیر المومنین کے عہدہ پر فائز ہوئے. 6 مہینہ تک آپ کی خلافت رہی. حضرت امیر ماویہ پہلے اسلامی بادشاہوں میں بادشاہ مانے گئے. اول ملوک اسلام حضرت امیر ماویہ ہیں. حضرت امیر ماویہ کا تدبر بڑا مضبوط تھا. حضرت امیر ماویہ کی فکر بڑی مضبوط تھی. حضرت امیر ماویہ کے فکر کو بتاؤں اور حضرت امیر ماویہ کے خلوص کو بتاؤں. جو لوگ امیر ماویہ کو برا بھلا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو روکو. یہ صحابہ ہیں, ان کے آپسی اختلافات جو ہوئے ہیں وہ نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوئے ہیں بلکہ دین کے فروغ کے لیے خطائے اجتہادی کہا جا سکتا ہے. وہ دین کے فروغ کا معاملہ ہر موڑ پر سوچا کرتے تھے. یہی حضرت امیر ماویہ ہیں. جب حضرت علی سے جنگ ہوئی تو ہرقل اعظم نے حضرت امیر ماویہ کے پاس قاصد بھیجا کہ جاؤ ماویہ ابن سفیان سے کہہ دو کہ اس وقت علی سے ان کی چھڑ گئی ہے, اگر انہیں فوج کی ضرورت ہو اور سامانوں کی ضرورت ہو تو ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ اطلاع ہرقل اعظم روم کے بادشاہ نے حضرت امیر ماویہ کو دی تو حضرت امیر ماویہ اپنی تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر قاصد کو مارنا جائز ہوتا تو ابھی میں تیری گردن اسی تلوار سے اڑا دیتا. یہ ہمارے آپسی اختلافات ہیں. وہ کہتا ہے ہمیں مدد دینے کے لیے اپنی فوج کا رخ حضرت امیر ماویہ نے اسی وقت پھیر دیا تھا قسطنطنیہ کی طرف. ہرقل اعظم سے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے آپسی معاملات میں کسی کو دخل دینے کا حصہ نہیں دے رہے ہیں. یہ حضرت امیر ماویہ نے حضرت علی سے جب جنگ ہوئی تھی تو ہرقل اعظم روم کے بادشاہ کو للکار کر کے کہا تھا یہ صحابی ہیں, ان کے دل میں خلوص ہے, یہ صحابی ہیں, ان کی نیتیں اچھی ہیں, یہ صحابی ہیں, دین کا فروغ ان کے اندر سوچنے کا معاملہ ہے. حضرت امیر ماویہ کی صلح حضرت امام حسن سے ہو جاتی ہے. اب حضرت امیر ماویہ خلافت اسلامیہ کا باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں اور معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ 2 باتیں پائی جا رہی ہیں. کسی نے تو لکھ دیا کتاب میں کہ جادہ بنت اشعث حضرت امام حسن کی بیوی تھی جو اس نے زہر دے دیا تھا یزید کے ورغلانے پر, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مورخین کا اس میں اختلاف ہو گیا ہے. چنانچہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو حضرت امام حسین
آپ کے سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آپ اپنے قاتل کو کس نے آپ کو زہر دے دیا ہے؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں حسین کیا کرو گے اس کو؟ آپ فرماتے ہیں میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں حسین اس کو چھوڑ دو، جس کے تعلق سے میرا خیال ہے کہ اس نے مجھ کو زہر دیا ہے، اگر اسی نے دیا ہے تو بدلہ لینے والا رب بہت مضبوط ہے، اور اگر میں بتا دوں اور میرا خیال غلط ہو جائے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے شک کی بنیاد پر کسی کا قتل ہو۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے اپنے قاتل کو نہیں بتایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جادہ بنت اشاس کے تعلق سے پتا چلا کہ اسی نے زہر دیا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے اسے سزا دلوائی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کڑی سزا دلوائی ہے۔ اللہ عالم بالصواب، مورخین کے اس اختلاف سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ بہرحال حضرت امام حسن کو بڑا سخت زہر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اے حسین مجھ کو 7 بار زہر دیا گیا ہے، لیکن اب کی بار جو زہر دیا گیا یہ بڑا سخت زہر ہے۔ آپ کے آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے گرنے لگے، آنکھیں پیلی پڑ گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت امام حسین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، بھائی کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام حسن کہتے ہیں اے حسین مجھ کو اپنے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ایک میدان ہے اور وہ نقشہ میں ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ حسین تم اس میں اکیلے ہو، حسین تم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، حسین تم پر دشمنوں کی الغار ہو رہی ہے۔ اے حسین اگر اس وقت میں ہوتا تو ایک بھائی بھائی کے لیے کس طرح سے ساتھ دیتا میں تمہارے لیے منظر دیکھ رہا ہوں۔ اے حسین تمہاری یہ پریشانی مجھے ستا رہی ہے، جانے والا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، امام حسین کے لیے یہ معاملہ کب پیش آئے گا آج ہی خبر دی جا رہی ہے، آج ہی میدان کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ اے امام حسین کی شہادت کو افواہ پھیلانے والوں اور امام حسین کی شہادت کو وقتی شہادت کہلانے والوں، یہی امام حسین کے باپ حضرت علی کائنات ہیں۔ جب جنگ صفین میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے میدان کو دیکھتے ہوئے کہا یہ وہی میدان ہے جس میدان میں میرے بیٹے کے گھوڑے باندھے جائیں گے، میرے بیٹے کے خیمے یہاں لگیں گے، میرے بیٹے کے اونٹ یہاں ہوں گے، میرا بیٹا یہاں شہید کیا جائے گا۔ مولا کائنات نے بھی اس زمین کو دیکھ لیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو شہادت حسین کی مٹی بھی دکھائی گئی تھی، فرشتہ لے کر کے مٹی پہنچ جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی پر آپ کا نواسا شہید کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے اس مٹی کو اپنی بیوی ام سلمہ کو دے دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے اس مٹی کو لے کر کے رکھ لیا تھا شیشی میں، اور جب شہادت حسین کا دن جمعہ کا آیا ادھر ادھر سے کچھ ایسی شبہیں پیدا ہوئی کہ غالباً حسین شہید کر دیے گئے تو میں نے شیشی اٹھائی، وہ شیشی خون سے بھر گئی تھی، میں بیٹھ کر کے رونے لگی۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ام سلمہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، یہ میرے پاس نشانی ہے جو اللہ کے رسول نے دی تھی کہ مٹی خون بن جائے گی، یہ مٹی خون بن گئی ہے۔ حسین اب دنیا میں نہیں رہے، حسین اب شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت مسلمانوں وقتی شہادت نہیں ہے، امام حسین کی شہادت ان کی ولادت ہی سے مشہور ہے۔ حسین کے شہادت کی خبر نانا دے رہے ہیں، حسین کے شہادت کی خبر باپ دے رہے ہیں، حسین کے شہادت کی خبر ماں دے رہی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی شہادت سری ایک کی ہے اور ایک کی شہادت جہری ہے۔ حضرت امام حسن کی شہادت سری ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے بھی شہید ہوئے، زہر سے آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین ہیں، حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنے دور خلافت میں اسلامی کارنامے بڑے اچھے انجام دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی خلیفہ حضرت امام حسین نے تسلیم کر لیا تھا۔ بڑا فروغ پاتا ہے اسلامی ماحول حضرت امیر معاویہ کے دور میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا بھی معاملہ دو سبب بتایا جاتا ہے۔ ایک سبب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لقوے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، اس سبب سے آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے یہ حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے لڑکے یزید کو بلایا اور دوسرے لوگوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا دیکھو اب میں ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں گا،
لیکن یزید جن ذمہ داریوں کو میں نے سنبھالا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ اہلیت نہیں موجود ہے، تو کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا امیر سب سے پہلے آپ ایک کام کیجئے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیے اور مکہ جانے کے بعد حج کے مہینے میں آپ اعلان کر دیجئے کہ میں نے اپنا جانشین یزید کو بنا دیا ہے، اگر لوگ تسلیم کر لیں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اے امیر ہم جانتے ہیں کہ سارے لوگ تسلیم کر لیں گے، 7 آدمی نہیں مانیں گے، اس میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر نہیں تسلیم کریں گے، وہ بڑے چالاک ہیں، اور دوسرے حسین ابن علی نہیں مانیں گے، اور تیسرے اس میں سے عبداللہ ابن عمر نہیں مانیں گے، اور اس میں چوتھے عبد الرحمن ابن ابو بکر نہیں مانیں گے۔ اس طرح سے 7 لوگوں کا نام ان لوگوں نے گنایا کہ یہ یزید کو کبھی بھی آپ کا جانشین نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یزید کے تعلق سے ساری باتیں لاپرواہی کی پائی جا رہی ہیں۔ یزید لاپرواہی کیا کرتا ہے اور لاپرواہ رہا کرتا ہے، نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی کبھی سنا جاتا ہے کہ شراب بھی پی لیتا ہے، اور کبھی کبھی سنا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں سے گانے بھی سن لیا کرتا ہے۔ یزید کا یہی جرم تھا کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بد عمل تھا، اس لیے حسین کبھی بھی بد عمل کو شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق امام نہیں تسلیم کر سکتے ہیں، اور یزید کی جانشینی کو حق جانشینی قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ مشیروں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا، حضرت امیر معاویہ تشریف لائے حج کے مہینے میں، اور آپ نے یہ اعلان بھی کیا، بات وہی ہوئی جو مشورہ دیا گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے، اور واپس جانے کے بعد یزید کو بلایا، کہا یزید سن، میں تو یہ چاہتا تھا اور میں نے تیرے لیے بڑی کوششیں کی، مگر سن تیرے لیے اس طرح کے معاملات ہیں، اگر میرے باپ تو جانشین میرا ہو جائے تو حسین ابن علی کے بارے میں تجھے بہت سنبھال کر قدم اٹھانا پڑے گا، لیکن تو اپنی حرکتوں کو بدل دے۔ امیر چند روز دیکھ رہے ہیں، جب یزید اپنی حرکتوں کو نہیں بدلتا ہے تو مورخین کا یہی اختلاف ہو جاتا ہے روایت بیان کرنے میں۔ مورخین کا ایک طبقہ اس طرف گیا کہ جب حضرت امیر نے دیکھا کہ یزید ہمارا کہا نہیں مان رہا ہے اور اپنی حرکتوں کو نہیں بدل رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے امام حسین کی ایک شرط، حضرت امام حسن کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری ہمارے ادھر آ جائے گی۔ چنانچہ اس تحت حضرت امیر معاویہ نے خلافت نامہ اور ذمہ داری حضرت حسین ابن علی کی طرف لکھ دیا اور لکھ کر کے روانہ کر دیا مکہ المکرمہ۔ ادھر یزید کو پتا چل گیا، کچھ لوگوں نے بتا دیا، یزید نے راستے میں پکڑوا لیا اور پکڑوانے کے بعد سزا دے دی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ فالج کی بیماری میں تھے، وصال فرما گئے۔ اب یزید اپنے منمانی کرنے لگا۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹیں مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی CD اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ ادھر حضرت امیر معاویہ فالج کی بیماری میں تھے، وصال فرما گئے۔ اب یزید اپنے منمانی کرنے لگا اور یزید جو تحریر حضرت امیر معاویہ نے دی تھی اس تحریر کو بدل دیا، اور بدلنے کے بعد ان لوگوں کے نام اس طرح سے لکھ دیا اور دوسرے قاصد کو متعین کیا کہ اب تم لوگ مدینہ طیبہ لے کر کے جاؤ، اور اس طرح کی تحریر اب مدینہ اور مکہ پہنچے گی جس طرح سے میں نے لکھوا دیا ہے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ حضرت امام حسین جب سنتے ہیں تو استرجاع فرماتے ہیں، مکہ والے سنتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے۔ بیٹا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، مگر حضرت امیر معاویہ نماز کے کیسے پابند ہیں ذرا دیکھو۔ ایک مرتبہ روایت میں بات آئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ جماعت کی نماز ادا کرنے سے فجر میں پیچھے رہ گئے تھے، تو آپ دن بھر روتے رہے، دن بھر روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 200 رکعت کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ حضرت امیر معاویہ دوسرے دن سوئے ہوئے ہیں کہ آواز آتی ہے، اے امیر معاویہ جلدی اٹھ جاؤ، جلدی اٹھ جاؤ۔ آپ کہتے ہیں کون ہے یہ مجھے جگانے والا؟ آواز آتی ہے میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا شیطان ملعون، تیرا کام نماز کے لیے جگانا۔ اس نے کہا اے امیر معاملہ یہ ہے کہ کل آپ سو گئے تھے، جماعت ترک ہو گئی تھی، تو آپ رب کی بارگاہ میں اتنا روئے، آہوزاری کیے کہ 200 رکعت نماز کا ثواب آپ کے نام عمل میں لکھ دیا گیا۔ اور اے امیر
امیر، اس لیے میں نے آج آپ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ 2 ہی رکعت کا ثواب پائیں، آپ کا ثواب نہ بڑھنے پائے۔ حضرت امیر معاویہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، شیطان بھاگ گیا۔ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، آپ وصیت فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میرے پاس رسول اللہ کے بال شریف ہیں، اور میرے پاس اللہ کے حبیب کا تہبند ہے، اور میرے پاس سرکار کی ایک چادر ہے، مجھے اسی چادر تہبند میں کفن دینا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بالوں کو میری آنکھوں پر رکھ دینا، اور میرے سرکار کے ناخن مبارک میرے پاس میرے منہ پر رکھ دینا، اور مجھے قبر میں ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔ جو امیر نبی کونین کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کا اتنا احترام کریں، جو امیر نبی کونین کے ناخن اقدس کو اپنے منہ پر رکھیں، وہ امیر حسین ابن علی کے تعلق سے غلط نہیں سوچیں گے۔ یہ یزید کا اپنا کارنامہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے اس نے باپ کے تقدس کو خون کر دیا ہے، جس نے اپنے مفاد کے لیے نواز رسول سے جنگ کی ہے، جس نے اپنی بنیادی زندگی بنانے کے لیے بدعمالیوں کے ماحول میں امام حسین سے لڑا ہے۔ یزید اپنا ذمہ دار ہے حضرت امیر معاویہ پر، یزید کے تمام کارناموں کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے۔ باپ کا معاملہ الگ ہے اور بیٹے کا معاملہ الگ ہے، پیارے یہ مشیت الہی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے شہدائی ہیں، اور یزید نماز رسول کا اتنا بڑا گستاخ ہے۔ عمرو ابن سعد رسول کائنات کے نواسے کا دشمن ہے، لیکن یہی حضرت سعد بن وقاص رسول اللہ کے شہدائی ہیں۔ باپ ابو جہل سرکار کا دشمن ہے، مگر ابو جہل کے لڑکے حضرت اکرمہ کس طرح سے شہدائی ہیں، اور خالد بن ولید کس طرح سے سرکار کے شہدائی ہیں، اور حضرت خالد کا باپ ولید بن مغیرہ کتنا بڑا سرکار کا دشمن ہے۔ ذرا مشیت الہی دیکھ کے چلیے، باپ کی قسمت کا معاملہ اور ہے اور بیٹے کی قسمت کا معاملہ اور ہے، باپ کی قسمت کا معاملہ اور ہے اور بیٹے کا معاملہ اور ہے، دونوں دیکھتے چلیے۔ بیٹا جہنمی ہے تو باپ جنتی ہے، اور باپ جنتی ہے تو بیٹا جہنمی ہے۔ یہ مشیت الہی ہے، مشیت الہی سے ٹکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ یزید کے کسی کارنامے کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ پر نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ عادل ہیں، فقہ ہیں، صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کو ستانے کے لیے معاذ اللہ کبھی مشورہ یزید کو نہیں دیا، بلکہ تحریر میں آج بھی مورخین اتنی بات لاتے ہیں کہ جب جب حضرت امام حسین کی بات آتی تھی تو امیر معاویہ کہا کرتے تھے، اے یزید تجھے حسین ابن علی کے تعلق سے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ نواز رسول اللہ ہیں، وہ علی کے جگر گوشے ہیں، وہ فاطمہ زہرا کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ حسین کے تعلق سے امیر معاویہ نے بھی تو سنا تھا نبی کا فرمان کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا امام حسن حسین کی محبت کو۔ امیر معاویہ کیسے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ امیر معاویہ کے سامنے بھی تو آیت کریمہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم فرما دو کہ خدمت دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ پیارے محبت کی دنیا عجیب ہوا کرتی ہے۔ امام حسین سے محبت کرو تو تمہاری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، امام حسین سے محبت رکھو تو تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے گی، امام حسین سے محبت رکھو۔ نبی کونین فرماتے ہیں امام حسین اور حسن سے محبت رکھنے والا بلا توبہ کے نہیں بنے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن حسین سے جو محبت رکھے گا جب مرے گا تو مومن ہو کر کے مرے گا۔ حضرت امام حسن حسین سے محبت رکھنے والا جب دنیا سے جائے گا تو مومن ہو کر کے جائے گا۔ یہ ضمانت کون دے رہا ہے؟ نبی کونین دے رہے ہیں۔ تو جب نبی کے نواسے سے محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ مرنے والا بلا توبہ نہیں مرے گا، مرنے والا مومن ہو کر کے مرے گا، تو نبی کی محبت کا حال کیا ہوگا؟ نبی کونین سے الفت کا حال کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو۔ ارے پیارے، حسین کی محبت تمہیں جہنم میں جانے سے بچا لے گی۔ حسین کا چاہنے والا جہنم میں نہیں چلے گا، حسین کا چاہنے والا بھوکا نہیں رہے گا، حسین کا چاہنے والا مفلوق الحال نہیں رہے گا، امام حسین کا چاہنے والا مفلس و قلاش نہیں رہے گا۔ حسین کے مقام و مرتبہ کو دیکھنا ہو تو آؤ اس انداز سے دیکھو کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے ہے، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے نسبت ہو جائے وہ چیز کیسی ہو جایا کرتی ہے۔ روایت سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی، اور جب حضرت انس بن مالک کے گھر میں سرکار دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالک ایک میلا کچیلا دسترخوان
دسترخوان اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اپنی کنیز کو دے دیا، کہا لے جاؤ اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دو۔ لے جا کر کے کنیز نے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ بتاؤ ذرا کپڑے کو آگ کھا جاتی ہے کہ نہیں؟ آگ میں کپڑے کو ڈالا جائے تو کپڑا جلے گا کہ نہیں؟ آج اتنی ترقی سائنس والوں نے کر لی ہے، لیکن کیا کوئی ایسی دوا تیار ہوئی ہے کہ سوت کے کپڑے میں لگا دو تو آگ نہ جلائے؟ نہیں، کپڑا ہے، آگ میں ڈال دیا جائے تو کپڑا چاہے پگھل جائے گا اگر ایسی دوا لگی ہوئی ہے، یا تو کپڑا جل جائے گا۔ بہرحال آگ اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ نبی کونین کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیز سے کہتے ہیں لے جاؤ جلتے ہوئے تندور میں اس کو ڈال دو۔ تندور میں وہ کنیز دسترخوان کو ڈال دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کپڑے کو نکالتی ہے تو کپڑا جلا نہیں ہے بلکہ صاف و شفاف چمک رہا ہے۔ لوگوں نے دسترخوان پر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضرت انس بن مالک سے لوگوں نے پوچھا ہے انس بن مالک کہ تم نے کیسا کپڑا بچھا دیا ہے دسترخوان کے لیے؟ اس کپڑے پر میل تھی، میل صابن سے اور پانی سے دھلتے ہیں، لیکن تم نے اس کپڑے کو آگ سے کیسے دھل دیا؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سنو ایک مرتبہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی تھی اور اللہ کے رسول دعوت کھانے کے لیے آئے تھے اور میں نے اسی دسترخوان پر سرکار کو دعوت کھلائی تھی۔ نبی کونین کھانے کے بعد اس کپڑے سے اپنے دست پاک کو مس کر کے صاف کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا ہے۔ اس دسترخوان سے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے، اس کو جب بھی میلا ہوتا ہے تو میں تندور میں ڈلوا دیتا ہوں، یہ کپڑا جلتا نہیں ہے، نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ خدا کی قسم ایک کپڑے سے ایک مرتبہ نبی کا ہاتھ لگ جائے تو اسے دنیا کی آگ نہیں جلا پا رہی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حسن میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کے منہ میں نبی کی مقدس زبان جاتی ہے اور نانا کے زبان کو دونوں چوس رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین کے تعلق سے تمہاری زبان کیسے کھل رہی ہے؟ حسین کو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ انہوں نے بغاوت کی تھی؟ خدا کی قسم امام حسین نے بغاوت نہیں کی تھی۔ اسلام کے چہرے پر فسق و فجور سے جو کالک لگائی جا رہی تھی حسین نے اپنے خون سے دھو دیا تھا۔ اسلام کا چہرہ جو مسخ کیا جا رہا تھا حسین نے اس کو اپنے خون کی رنگینی سے صاف کر دیا تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام نشر ہو گیا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کی رونق دیکھنا چاہتے ہو حسین میں دیکھ لو، اسلام کی بہار دیکھنا چاہتے ہو حسین میں دیکھ لو، اسلام کی آبرو دیکھنا چاہتے ہو اسلام میں حسین میں دیکھ لو، اسلام کی عزت دیکھنا چاہتے ہو حسین میں دیکھ لو۔ حسین نے اسلام کے وقار کو اپنی شہادت سے بچایا ہے اور نانا جان کی انگلی چوسی تھی حسین نے، نانا کی انگلی کی آبرو رکھی ہے، نانا کی زبان امام حسین کے منہ میں ہے، اس لیے نانا کی زبان کی پاسداری ہو رہی ہے۔ وہ نانا کی زبان ہے خدا کی قسم کہ مصطفیٰ کی زبان رب کی زبان ہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے لسان کو اپنا محبوب فرما رہا، اپنا لسان فرما رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ۔ آپ آئیے ذرا دیکھیے حضرت امام حسین کے تعلق سے اسی لیے تو سرکار غریب نواز کی طرف اس شعر کی نسبت کی جا رہی ہے، سرداب نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہ یزید کے ہاتھ میں دیا۔ آخر سر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہاتھ نہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام حسین سے مطالبہ یہی تو تھا کہ حسین تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ امام حسین وہ ہاتھ کیسے یزید کے ہاتھ پر رکھ دیتے؟ اس کا ہاتھ ناپاک ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ صحیح ہاتھ نہیں ہے۔ امام حسین کا وہ ہاتھ ہے جو نانا کے ہاتھ میں رہا ہے، اور نانا سے امام حسین نے بچپن میں بہت سارے وعدے کیے ہیں، اس وعدے کو ضرور نبھانا ہے۔ وہ ہاتھ کیسے دے دیتے؟ تبھی تو کہا تھا یزید میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں، سرداب نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حقہ کی بنا لا الہ تو حسین اس لیے کی حضرت امام حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں، حضرت امام حسین دین ہیں، دینداروں کو پناہ دینے والے ہیں۔ امام حسین
شاہ ہیں، بادشاہ ہیں. حسین کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو امام حسین سے سمجھو. نانا کی تحریک اور نانا کے مشن کو سمجھنا ہے تو امام حسین سے سمجھنا پڑے گا. تعجب کا مقام ہوتا ہے پیارے کہ امام حسین پر تم صلاۃ نبی کے وسیلے سے بھیج رہے ہو اور امام حسین پر اعتراض بھی کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے بہت پیار ہے، تبھی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان سے بغض رکھے گا اس سے میری لڑائی ہے. حسن حسین سے جو عداوت رکھے گا اس سے میری عداوت ہے. حسن حسین سے جو نفرت رکھے گا اس سے میں متنفر ہوں. حسن حسین کو جو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور جو مجھے تکلیف دے رہا ہے وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے بڑا کٹھن عذاب ہے. قربان جاؤ پیارے، ایک مسلمان کو اگر کوئی ستا دے اور تکلیف دے دے تو اس کے لیے تمام وعید احادیث اور قرآن میں آئی ہوئی ہیں. اور یہ تو مومنوں کے سردار ہیں، یہ تو نماز رسول ہیں. ان کو ستایا گیا تو کیا ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ ان کو ستایا گیا تو کیا انہیں جہنم کی تکلیف نہیں ہوگی؟ ان کو ستایا گیا تو کیا وہ سرخرو رہیں گے؟ نہیں نہیں پیارے، دیکھ لو یہیں پر میں عرض کیے دیتا ہوں کبھی کبھی کہ آج جب لوگ یزید اور حسین کا موازنہ کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے. یزید کا معاملہ کہاں ہے اور حسین کا معاملہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، کسی بچہ کو حسین نہیں کہا جا رہا تھا، اور یزید سے پہلے تمام لوگوں کے نام یزید تھے. لیکن یہی آپ ذرا فرق دیکھو اور ساری دنیا کے انسانوں کے مزاج کو دیکھو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا غیر کلمہ پڑھنے والا ہو، اسلام کا مخالف ہو اسلام کا موافق ہو. پوری دنیا کی تاریخ چھان ڈالو کہ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے دنیا کے کسی گوشہ میں کسی نے بھی اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تاریخ کا کوئی حوالہ دو کہ کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہو جب سے واقعہ کربلا ہوا. یزید کی حمایت میں بولنے والے اپنی زبان کو سنبھالو. اگر تمہیں بہت پیار ہے یزید سے تو کل جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تو اپنے بچے کا نام یزید رکھ دو. محلے کے لوگ تھوک دیں گے تمہارے منہ پر کہ تمہیں یہی نام ملا تھا رکھنے کے لیے. آخر کیوں یزید کے نام پر بچے کا نام نہیں رکھا جاتا؟ کیوں یزید کے نام سے نفرت کی جاتی ہے؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اس لیے یزید کے نام پر یزید کوئی نہیں رکھ رہا ہے اپنے بچے کا نام کہ سب کو معلوم ہے کہ کربلا کی سرزمین پر نماز رسول پر جو کچھ ظلم و ستم ہوا تھا وہ سب یزید کے اشارے اور حکم سے ہوا تھا. یزید دنیا کا اتنا فاسق اور فاجر اور ظالم انسان ہے، اتنا کسی نے ظلم کسی نبی کے نواسے پر نہیں کیا ہے جتنا یزید نے کیا ہے. اس لیے کوئی بھی دنیا کا انسان یزید کے نام سے ہمدردی نہیں رکھ رہا ہے. جب یزید کے نام سے ہمدردی نہیں ہے تو اس کے کام سے کیا ہمدردی ہوگی؟ خام خواہ کے لیے یزید نوازو، تم یزید کی حمایت کر رہے ہو. یزید سے اگر تمہیں بڑی محبت ہے تو اپنے بچوں کا نام یزید رکھا کرو. فوراً اہل حق پہچان لیا کریں گے یزیدی تم ہو، حسینی ہم ہیں. یزید کی حمایت تم کرتے ہو، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو. امام حسین کا نام ہم لیتے ہیں، ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہو. بس یہی سے ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خام خواہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی تو کہہ دیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کون نہیں کہتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں؟ کون نہیں بولتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں؟ کون نہیں سنتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں؟ خدا کی قسم کل بھی حسین ہمارے تھے، آج بھی حسین ہمارے ہیں. کل بھی حسین ہمارے کام آ رہے تھے، آج بھی ہمارے کام آ رہے ہیں. حسین کے نام کی برکت تو یہ ہے پیارے، اور ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاتا چلوں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ جو بات تقریب فہم پر لا رہا ہوں اس کو سمجھو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ایسا گنہگار رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا کہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر وہ جہنم کا حقدار ہوگا. جب رب کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ تو فوراً وہ جہنم کی طرف
بھاگے گا. رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا جبریل اس کو روکو. روک لیا جائے گا. اس سے پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے, کیا اس کا نام کسی عالم دین کے نام پر ہے کہ اسے بخش دیا جائے؟ فیقول لا, تو وہ کہے گا نہیں. حضرت جبریل سے رب فرمائے گا پھر اس کو روکو. وہ جہنم کی طرف جانے لگے گا, پھر اسے روک لیا جائے گا. اچھا اس سے پوچھو کیا اس کا مکان کسی عالم کے مکان کے بغل میں تھا تو اسے بخش دوں؟ فیقول لا, تو وہ کہے گا نہیں. اب پھر وہ جہنم کی طرف بڑھے گا, تب تک رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتے سے روک لو اس میرے بندے کو. اچھا اس سے پوچھو کیا کسی کے عالم کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا تو اس کی مغفرت کر دی جائے؟ فیقول لا, تو وہ کہے گا نہیں. رب تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا اچھا اس سے پوچھو کیا اس کا نام کسی عالم کے نام پر تھا تو بخش دیا جائے؟ اب ذرا رب کی بخشش اور مشیت ملاحظہ کرو. رب تعالیٰ اپنے بخشش اور اپنے کرم اور اپنے فضل کا ہیلا کس طرح سے مرتب فرما رہا ہے. اگر یہ میرے بندے کا نام کسی عالم دین کے نام پر ہو تو بخش دیا جائے. حالانکہ رب جانتا ہے مگر اس کی مشیت ذرا دیکھو. رب تعالیٰ بخشنے کا انداز کیا اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے, ذرا ملاحظہ کرو. یہی سے میں عرض کرتا ہوں پیارے, اگر ایسے گناہگاروں کی مغفرت عالم دین کے نام پر نام ہو تو بخشش ہو رہی ہے, تو جس کا نام امام حسین کے نام پر ہوگا بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ جس کا نام امام حسین کے نام پر ہوگا مغفرت کا حقدار کیوں نہیں ہوگا؟ جس کا نام حسین کے نام پر ہوگا وہ کیوں نہیں بھلائیاں سمیٹے گا؟ صحیح فرمایا نبی کونین نے کہ حسین سے محبت رکھنے والا جب تک توبہ نصیب نہ ہو جائے مرے گا نہیں. وہ مرے گا تو مومن ہو کر مرے گا اور جنت میں داخل ہوگا. نبی کونین یہ ضمانت دے رہے ہیں. اس طرح نام کی برکت ہوتی ہے. آج آپ ذرا دیکھو یزید نام کا دنیا میں کوئی انسان نہیں ملے گا. جب سے واقع کربلا رونما ہوا ہے تمام قسم کے یزیدی ذہن و فکر رکھنے والے تو ہیں, مگر وہ بھی اتنی جرات نہیں کر سکتے ہیں کہ میں اپنا نام یزید رکھ لوں یا اپنا تخلصی یزید کر لوں یا اپنے محلے کا نام ہی یزید نگر رکھ لوں یا اپنے ضلع کا نام ہی یزید نگر رکھ لوں. نہ تو زمین کی طرف نسبت کی جا رہی ہے, نہ محلہ کوئی بنایا جا رہا ہے, نہ تو بچوں کا نام رکھا جا رہا ہے. جس یزید سے نفرت رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں اتنی ڈال دی ہے کہ ٹھیک ہے اچھا تم اپنے بچوں کا نام نہ یزید رکھنا مگر یزید نگر نام رکھ دو. یزید نگر کوئی شہر تم دنیا میں نہیں دکھا سکتے ہو, کوئی محلہ نہیں دکھا سکتے ہو. جغرافیہ ہندوستان کا پلٹ کر دیکھ ڈالو, جس بھارت میں آزاد ہو اسی بھارت کو دیکھ ڈالو, اس بھارت میں بھی کوئی محلہ نہیں ملے گا جو یزید کے نام پر پایا جا رہا ہو. دیو کے نام پر تو شہر پایا گیا مگر یزید کے نام پر نہیں پایا جا رہا ہے. دیو بند تو موجود ہے مگر یزید بند کہیں نہیں دیکھو گے. دیو بند تو پایا جا رہا ہے مگر یزید نگر کہیں نہیں پایا جا رہا ہے. یزید اتنے منحوس انسان کا نام ہے کہ نہ اس کی نسبت زمین کی طرف کی جا رہی ہے, نہ کسی شہر کی طرف کی جا رہی ہے, نہ کسی ضلع کی طرف کی جا رہی ہے, نہ کسی صوبے کی طرف کی جا رہی ہے, نہ کسی ملک کی طرف کی جا رہی ہے, نہ انسانوں کی طرف کی جا رہی ہے, نہ جانوروں کی طرف کی جا رہی ہے, نہ پرندوں کی طرف کی جا رہی ہے. لوگوں نے دشمنی میں یا محبت میں اپنے کتوں کا نام ہٹلر کو ضرور رکھ دیا ہے, اپنے کتے کا نام کسی نہ کسی کے نام پر عداوت یا محبت میں تو ضرور رکھ دیا ہے, مگر دنیا کا کوئی انسان اپنے کتے کو یزید بھی نہیں کہہ رہا ہے. اپنے دروازے پر رہنے والے کتے کو یزید کہنا گوارا نہیں کرتا. یزید اتنے بڑے منحوس انسان کا نام ہے. یزید کی نسبت نہ جانوروں کی طرف کی جا رہی ہے, نہ پرندوں کی طرف کی جا رہی ہے, نہ انسانوں کی طرف کی جا رہی ہے. یزید کی نسبت حسین سے کیا ہے؟ اور امام حسین کے نام کی کرامت دیکھو. کوئی غلام حسین پایا جا رہا ہے, کوئی احمد حسین پایا جا رہا ہے, کوئی سرور حسین پایا جا رہا ہے, کوئی محمد حسین پایا جا رہا ہے, کوئی حسین بخش پایا جا رہا ہے. حسین کا نام جہاں دیکھو وہیں لیا جا رہا ہے. حسین نگر پایا جا رہا ہے, حسین گنج پایا جا رہا ہے, حسین آباد پایا جا رہا ہے. حسین کی نسبت زمین کی طرف بھی ہو رہی ہے, انسانوں کی طرف بھی ہو رہی ہے, جانوروں کی طرف بھی ہو رہی ہے. امام حسین سے اپنی نسبت جوڑنے کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ذرہ ذرہ محتاج ہے حسین کے نام کا. ہماری نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو عروج ہمیں مل جائے. زمین بول رہی ہے ہماری نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے. محلہ بول رہا ہے کہ ہماری نسبت حسین کی طرف ہو جائے تو عزت بڑھ جائے. انسان بول رہا ہے کہ ہماری نسبت
حسین کی طرف ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو زندگی حسین نے دی ہے. اسلام کو وقار حسین نے دیا ہے. آج دنیا میں نہ حسین نام کے لوگوں کی کمی ہے نہ حسینیوں کی کمی ہے. اس لیے مسلمانوں میری گزارش یہی ہے حسین سے محبت رکھو. نبی کونین اپنے نواسے سے محبت رکھتے تھے اور نبی کونین سونگھا کرتے تھے. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی پر اپنے, جس نبی نے اپنے نواسوں کو اپنے کاندھے پر بیٹھایا ہو اور اپنی زلفوں کو پکڑوایا ہو, جس نبی نے اپنی انگلی اپنے نواسوں کو چسا دی ہو اور اپنی زبان اپنے نواسوں کے منہ میں ڈال دیا ہو. کیا ان کی خوبی اور ان کے مرتبہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ کتنی محبت ہے حسین کو اپنے نانا سے اور نانا کو کتنی محبت ہے حسین سے. اسی لیے تو فرماتے ہیں حسن حسین میرے جسم کے ٹکڑے ہیں, حسن حسین میرے دونوں دو پھول ہیں, حسن حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حسن حسین کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. حسن حسین کی اولادوں پر جہنم حرام ہے. حسن حسین کی اولاد جب جہنم میں نہیں جائے گی تو حسن حسین سے جو محبت رکھے گا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ رب کا انعام ہے حسن حسین پر, یہ رب کا اکرام ہے حسن حسین پر. اس لیے حسین کو سمجھنا ہے تو محبت کے آئینہ میں دیکھا کرو, تب تمہیں امام حسین کا کردار اسلام کے اصولوں کو بچانے لیے چمکتا ہوا دکھائی دے گا, دمکتا ہوا دکھائی دے گا. رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب تم فرما دو اشاعت اسلام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں, ہاں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. قرابت دار امام حسن ہیں, رسول کے قرابت دار حسین ہیں, ان کی ماں حضرت فاطمہ ہیں, ان کے باپ حضرت مولائے کائنات ہیں. حضرت فاطمہ اللہ اللہ, ایک بات رہ گئی ہے تو بتا دوں پیارے, یہی وہ حضرت فاطمہ حسین کی ماں تو ہیں. ماں کے کردار سے بچوں کا کردار پہچانا جاتا ہے, ماں کے وصولوں سے بچے کا وصول سامنے آتا ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک بات ذہن فکر میں اتار دوں کہ ماں کے کردار سے کیسے بچے کا کردار سامنے آ جاتا ہے. آؤ دیکھو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے بزرگ ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. حضرت بایزید بستامی ایک مرتبہ اپنی ماں کے سامنے گئے اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں ماں دیکھو رب تعالیٰ نے مجھ کو کیسا کمال عطا فرما دیا ہے. اس وقت مسلمان میرا استقبال کرتے ہیں, امیر المومنین میرا لحاظ کرتے ہیں, رب تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دے دی ہے. تب تک ماں نے کہا اے بیٹا بایزید یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. آپ فرماتے ہیں امی جان تمہارا کمال کیسے ہے؟ رات بھر محنت و مشقت میں کرتا ہوں, عبادت و ریاضت میں کرتا ہوں, محنت سے علم دین میں نے حاصل کیا ہے. ماں تمہارا کمال کیسے ہے؟ تو حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ماں کہتی ہیں اے بیٹا بایزید بستانی سن, اگر میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیرے اندر یہ کمال کہاں سے پیدا ہوتا؟ پتا یہ چلا کہ ماں کا اثر بیٹے پر مرتب ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے یہی عرض کر دیا تو ایک صاحب چلا پڑے کہ سبحانی صاحب تو ابھی کہتے تھے کہ یزید نام کا کوئی دنیا میں نہیں ہے اور یہاں یزید کا نام لے رہے ہیں. ہم نے کہا اس پاگل سے کہہ دو یہ یزید نام نہیں ہے, ان کا نام بایزید ہے, بستان کے رہنے والے ہیں اور اصل نام ان کا تیفور ابن عیسیٰ ہے. یزید اور بایزید میں بڑا فرق ہوتا ہے. حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ ہیں خدا کی قسم کہ ایک مرتبہ محبوبیت کے جوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ بایزید بستانی سے جو محبت کرے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی. بایزید بستانی اللہ کے ولی ہیں, ولی اللہ سے محبت کرو تو توبہ کی توفیق مل جائے, اور جو امام الاولیاء سے محبت کرے گا اسے کیا توبہ کی توفیق نہیں ملے گی؟ ولایت تو حسین کے چوکھر سے بڑھ رہی ہے, عرفان تو حسین کے گھر کی دولت ہے, عظمت تو حسین کے گھر کی دولت ہے, شوکت تو حسین کے گھر کی دولت ہے, وقار تو حسین کے گھر کی دولت ہے, اقتدار تو حسین کے گھر کی دولت ہے, بہاریں تو حسین کے گھر کی دولت ہے, شوکت اسلام حسین کے گھر کی دولت ہے. جو مانگو ساری دولتیں حسین کے گھر سے تقسیم ہو رہی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرات عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
نانا نور، باپ نور، ماں نور، اور ان تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلے حسن و حسین وہ نور، اور ان کی اولادیں نور، اور ان کو ماننے والے نور، ان کو چاہنے والے نور، ان کو ان سے محبت کرنے والوں کے لیے نور ہر مقام پر، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، جس سمت گئے روشنی پھیلتی گئی، جس طرف نگاہ اٹھ گئی روشنی آ گئی، جس طرف نگاہ اٹھتی ہے اس طرف روشنی کی شعاعیں بکھر جاتی ہیں۔ حسین کا نام کہاں نہیں ہے؟ زمین پر حسین کا نام ہے، آسمانوں پر حسین کا نام ہے، ہوا فضاؤں میں حسین کا نام ہے، دوستوں کی زبان پر حسین کا نام ہے، دشمنوں کی زبان پر حسین کا نام ہے، دریاؤں میں مچھلیاں حسین کی دہائی دے رہی ہیں، سمندروں میں جانور حسین کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ حسین کے ذکر سے دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی چپا خالی نہیں ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ ہیں اور حسین بادشاہ ہیں۔ یہ قصے مختصر کہ حسین نواز رسول اللہ ہیں، اور اس سے بھاری کوئی نسبت نہیں ہے، وہ حضرت امام حسین ہیں۔ امام حسن اور امام حسین سے محبت کے تعلق سے یہ چند جملے میں نے عرض کیے۔ شفیعنا یوم الجزاء عند اللہ